صبح کے لیے کپڑے استری کرتے ہوئے اس نے اچانک چھا جانے والی خاموشی کو محسوس کیا اور بالکل غیر ارادی طور پر سر اونچا کر کے چھت کو دیکھنے لگی۔ اصل میں نا سارا ہنگامہ اوپر برپا تھا اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہی بڑے بھیا اور بھابھی کا آپس کا جھگڑا جس نے سارے گھر کا سکون غارت کر رکھا تھا، اور دونوں میں سے کسی ایک کو بھی احساس نہیں تھا۔ حالانکہ شادی کو 9-10 برس ہو چکے تھے۔ ایک ہی بچہ نبیل جو کہ 7-8 سال کا تھا، اس کی خاطر بھی دونوں آپس میں سمجھوتا کرنے کو بالکل تیار نہیں تھے۔ بڑے بھیا اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے اور بھابھی وہ اپنی ضد چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ اماں جی اور ابا جی بھابھی کو تو کچھ نہیں کہتے تھے، البتہ بڑے بھائی کو سمجھانے میں انہیں کبھی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور پتہ نہیں کیوں ماں باپ کی ہر بات پر سر جھکانے والے بڑے بھیا ایک یہی بات مان کے نہیں دے رہے تھے۔ سر جھکا کر عاجزی سے کہتے ہیں کہ ابا جی آپ اس معاملے میں نہ بولیں، حالانکہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ اصل میں بھابھی جو تھیں وہ بڑے گھر کی تھی۔ زمانہ طالب علمی میں ہی غالباً ان کی بھیا کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی اور شادی کا پیغام بھی انہی کی طرف سے آیا تھا، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ بڑے بھیا تھے ہی بہت لائق فائق، محنتی، بہت ہینڈسم، اس کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو بھی بہت اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ ماں باپ، ان سے چھوٹے 3 بھائی خلیل، شکیل، عدیل اور ایک بہن آسیہ، گو کہ اس وقت ابا جی بھی ملازمت کرتے تھے اور 1.5-2 سال میں ان سے چھوٹے خلیل بھی ابا کا سہارا بننے والے تھے۔ ایسے میں اگر بھیا چاہتے تو اپنا الگ گھر بسا سکتے تھے، لیکن ایک تو ان میں خود غرضی نہیں تھی، دوسرے انہیں ماں باپ، بہن بھائیوں کا خیال بھی تھا، اور خصوصاً اپنے بھائیوں کے لیے تو وہ مثال بننا چاہتے تھے۔ یعنی ان کے خیال میں اگر آج وہ اپنا گھر بسا کر الگ ہو گئے تو اپنی باری آنے پر ان کے بھائی بھی ایسا کریں گے، اور آخر میں ان کے ماں باپ اکیلے رہ جائیں گے۔ گویا دور اندیشی سے سوچتے ہوئے انہوں نے نبیلہ بھابھی کو شادی سے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے ماں باپ کا گھر نہیں چھوڑیں، اور اس وقت یقیناً محبت پوری شدتوں پر تھی۔ جبھی نبیلہ بھابھی نے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ بڑے بھیا سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ اس گھر میں خوش رہیں۔ اور بس ابتدائی چند ماہ ہی انہوں نے ہنسی خوشی گزارے، اور اس کے بعد انہیں یہ گھر بہت چھوٹا لگنے لگا۔ پہلے دبے دبے الفاظ میں، پھر واضح الفاظ میں کہ وہ یہاں نہیں رہ سکتی، یہاں ان کا دم گھٹتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح وہ یعنی آسیہ اصلاح الدین کافی چھوٹی تھی، غالباً 7ویں-8ویں جماعت میں پڑھتی تھی، تب اسے نبیلہ بھابھی کا روز روز واویلا مچانا اور بڑے بھیا کو تنگ کرنا سخت برا لگتا تھا۔ اور اب جب وہ میڈیکل کالج کے آخری سال میں ہے تو اسے بڑے بھیا پر غصہ آتا ہے کہ آخر وہ نبیلہ بھابھی کی بات مان کیوں نہیں لیتے۔ خواہ اپنی زندگی اجیرن کر رکھی، کم از کم نبیل کا یہ خیال کر لیں، بیچارہ بچہ ہر روز کے جھگڑوں سے کیسا سہم کر رہ گیا۔ خلیل بھائی کے بچوں کی طرح شرارتی ہے، نہ ان کی طرح ہنستا کھیلتا ہے، پتہ نہیں پڑھائی میں کیسا ہے۔ وہ سوچتے ہوئے استری شدہ کپڑے ہینگ کر رہی تھی کہ میمونہ بھابھی دروازے سے جھانک کر آہستہ سے پوچھنے لگی، چائے پیو گی؟ اور اس نے اچانک چونک کر دیکھا اور ان کے سرگوشیانہ انداز پر مسکرا کر بولی، ضرور پیوں گی، لیکن کیا چائے پینے پر پابندی لگ چکی ہے بھابھی؟ نہیں تو پھر اتنی رازداری سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ابھی بتاتی ہوں، پہلے چائے لے کر آتی ہوں پھر۔ یہ کہتے ہی میمونہ بھابھی واپس پلٹ گئیں اور کچھ دیر بعد 2 مگ اٹھا کر لے آئیں اور ایک سے تھما دیا اور ایک خود لے لیا۔ جسے تم رازداری کہتی ہو نا، وہ خوف ہے۔ کیسا خوف بھابھی؟ لو، سونا نہیں تم نے؟ ابھی اوپر کتنا شور تھا، مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ اگر نبیلہ بھابھی کچھ زیادہ غصے میں آ گئی تو ہمیں کچھ نہ بول دیں۔ میمونہ بھابھی ابھی بھی آواز دبا کر بول رہی تھی، اور قصدن وہ یعنی آسیہ ذرا سا ہنسی، پھر ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے بولی کہ ان کا معاملہ ہے بھابھی، آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ اور پھر یہ تو روز کا معمول ہے، اتنے سالوں میں آپ نے خود ہی دیکھ لیا، اب تو آپ کو عادی ہو جانا چاہیے تھا۔ عادی تو میں ہو چکی ہوں، اور اتنی کہ اگر کسی دن گھر میں جھگڑا نہ ہو تو مجھے تشویش ہوتی ہے۔ اپنی بات پر میمونہ بھابھی خود ہی ہنسنے لگی اور پھر کہنے لگی، نبیلہ بھابھی کو تکلیف کیا ہے؟ ابا جی نے پورا اوپر کا پورشن انہیں دے دیا، ہم لوگوں سے تو بالکل الگ تھلگ ہے، پھر بھی ان کے الگ گھر کا مطالبہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ان کا معاملہ نا الگ گھر کا نہیں ہے بھابھی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ماحول میں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پا رہی۔ ہے تو تلخ حقیقت،
لیکن سچائی یہی ہے کہ وہ آزادی چاہتی ہیں۔ وہ تعصب بھرے انداز میں سیدھی سادی میمونہ بھابھی کو سمجھانے لگی۔ کلب، پارٹیز، آزادانہ مردوں سے میل جول، یہ ساری باتیں ہمارے یہاں معیوب سمجھی جاتی ہیں، اور نبیلہ بھابھی یہاں رہ کر یہ سب کچھ نہیں کر رہی، اس لیے وہ الگ گھر چاہتے ہیں، وہ بھی ہم سے بہت دور۔ لیکن چندہ، ان کی شادی کو تو 9-10 سال ہو گئے ہیں اور ایک بچہ بھی ہے، ماں ہیں وہ۔ یہ ساری باتیں ہمارے طبقے کی عورتیں سوچتی ہیں نا بھابھی، انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے ان کے انداز نہیں دیکھے، اور اسمارٹنس کہیں سے بھی شادی شدہ عورت لگتی ہیں۔ میمونہ بھابھی نفی میں سر ہلانے لگے۔ ان کی نگاہوں میں نبیلہ بھابھی کا سراپا سمایا ہوا تھا۔ تبھی موضوع بدلنے کی خاطر بولی، خلیل بھائی اور بچے سو گئے کیا؟ نہیں، خلیل دونوں کو ہوم ورک کروا رہے ہیں۔ میمونہ بھابھی کو جیسے ہی احساس ہوا کہ وہ اتنی دیر سے یہاں بیٹھی ہیں، فوراً چائے کے خالی مگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی اور ہنستے ہوئے بولی، آپ کو بھی ہوم ورک کرنا ہے؟ نہیں، میرا ہوم ورک ختم ہو گیا۔ میمونہ بھابھی ہنستی ہوئی چلی گئیں تو کچھ دیر تک وہ ان کے بارے میں سوچتی رہی اور پھر اپنی کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ صبح کاذب کے وقت سکندر حیات نے اٹھتے ہی کھڑکی کے پردے سمیٹ دیے اور تازہ ہوا میں چند گہرے سانس لینے کے بعد واش روم کا رخ کیا۔ اسے تیار ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی تھی اور کم وقت میں ہی اس کی تیاری بھرپور ہوتی تھی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد قدامت آئینے میں اس نے خود پر بس ایک نظر ڈالی۔ آسمانی شلوار سوٹ پر سیاہ ویسٹ کوٹ نے اس کی وجاہت میں اضافہ کر دیا تھا۔ قیمتی رسٹ واچ کلائی پر سجاتا ہوا وہ اپنے کمرے سے نکل کر بابا جان کے کمرے میں آیا تو جائے نماز پر بیٹھے ہوئے بابا جان نے آہٹ پر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ السلام علیکم بابا جان۔ جیتے رہو۔ کہاں کی تیاری ہے بیٹے؟ بابا، میں ایک کام کے لیے کراچی جا رہا ہوں، آپ کا کوئی کام ہو تو بتائیے۔ کراچی کا تو کوئی کام نہیں ہے، البتہ بیٹے زمینوں پر جانا تھا۔ تم کب تک لوٹو گے؟ شاید شام تک۔ یقین سے کہو تو پھر ہم کل تمہارے ساتھ چلے جائیں گے، ورنہ آج ہم ہارون کو بھیج دیتے ہیں۔ اگر میرا آپ کے ساتھ جانا ضروری ہے تو پھر میں یقیناً شام میں آ جاؤں۔ یہ سنتے ہی بابا جان مسکرا کر بولے، ٹھیک ہے تو پھر ہم کل چلیں گے۔ مجھے اب اجازت ہے بابا جان؟ اپنی بیوی جان سے پوچھ لو، انہیں شہر سے کوئی کام ہو تو۔ جی بہتر بابا جان۔ وہ انہیں سلام کرتے ہوئے کمرے سے نکل آیا اور پھر بیوی جان سے بہت عجلت میں بات کر کے باہر آیا تو سورج طلوع ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی گرے لینڈ کروزر میں کراچی جا رہا تھا۔ اسے اپنا تو کوئی کام نہیں تھا، بلکہ اس کے دوست احمد حسن کی بہن کو کچھ نمبروں کی کمی کے باعث میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا اور احمد حسن نے سفارش کے طور پر اسے بلایا تھا۔ وہ کیونکہ وعدہ کر چکا تھا اس لیے اس کا آج جانا ناگزیر تھا۔ پھر دوست کا معاملہ تھا، ورنہ ایسے معمولی کاموں کے لیے وہ خود زحمت نہیں کر۔ بہرحال 3 گھنٹوں کا سفر 2.5 گھنٹے میں طے کر کے وہ احمد حسن کے گھر پہنچا تو وہ منتظر تھا اور چاہتا تھا کہ پہلے اس کی کچھ خاطر مدارت کرے، لیکن وہ منع کرتے ہوئے بولا کہ نہیں احمد حسن، جو ضروری کام ہے پہلے وہ کر لینا چاہیے۔ تم چلو گے یا؟ میں چل رہا ہوں۔ احمد حسن فوراً دوسری طرف سے اس کے برابر آ کے بیٹھ گیا تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گھر میں سب خیریت ہے نا؟ اللہ کا شکر ہے، بس وہ نائلہ نے ایڈمیشن نہ ہونے کی وجہ سے رو رو کر برا حال کیا۔ احمد حسن نے بتاتے ہوئے اسے یوں دیکھا جیسے اسے کوئی یقین چاہتا ہو، لیکن اس نے قصداً خاموشی اختیار کر لی۔ جب اسی کا کام ہو گیا، یعنی نائلہ کا ایڈمیشن، تب مسکرا کر بولا، میرا خیال ہے کہ نائلہ کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہوگی۔ واقعی یار، وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گی۔ نائلہ کی خوشی کے خیال سے احمد حسن خوش ہو کر بولا، پھر چلو اس روتی ہوئی لڑکی کو ہنسائیں۔ اس نے پھر مان خیال کرتے ہوئے رک کر بولا، ایسا کرو احمد حسن، تم جا کر نائلہ کو خوشخبری سناؤ اور اس سے کہنا اپنے ہاتھوں سے میرے لیے شامی کباب بنا کر رکھیں، میں دوپہر کے کھانے تک پہنچ جاؤں گا۔ ابھی کہاں جا رہے ہو؟ بس بیوی جان کا ایک کام ہے، نمٹا کر آ رہا ہوں، کہو تو تمہیں ڈراپ کرتا جاؤں۔ اس نے لاک کھولا۔ تبھی احمد حسن نے بولا کہ میں چلا جاؤں گا، نو پرابلم، بس تم کھانے پر آ رہے ہو یہ ضرور یاد رکھنا۔ یاد رکھوں گا۔ اور وہ مسکراتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پھر بیوی جان کے کام سے فارغ ہو کر اس کا دل چاہا کہ وہ وہیں سے واپسی کی راہ اختیار کر لیں، احمد حسن سے اگلی ملاقات پر معذرت کر لے، لیکن پھر اسے نائلہ کا خیال آ گیا جس نے یقیناً بہت اہتمام سے اس کے لیے شامی کباب بنا کے رکھے ہوں۔
यूं भी बकौल अहमद हसन के नाइला रो रो के हलकान हो रही है और इसके ना जाने पर वो फिर रूठ कर बैठ जाएगी। बस उसी ख्याल से इसने वापसी का ख्याल तर्क किया और गाड़ी अहमद हसन के घर के रास्ते पर डाल दी। 2 बज रहे थे और उसे वापस भी आज जाना था क्योंकि बाबा जान से कह चुका था। इसी हिसाब से वो वापसी का सोचने लगा कि 4 बजे निकले तो वो 8:30 7:30 बजे के करीब हवेली पहुंच जाएगा और गर्मियों के दिन थे तो 7 बजे तो शाम भी पूरी तरह नहीं उतरी होती। गोया वो इत्मीनान से हो गया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी ताकि सिग्नल बंद होने से पहले निकल जाए, लेकिन इससे पहले ही रेड सिग्नल ऑन हो गया। इसने कुछ झुंझला कर घड़ी पर नजर डाली, यूं ही दाएं जानिब गर्दन मोड़ी तो यकलख्त सारी झुंझलाहट दूर हो गई। हालांकि वो कोई दिल फेंक किस्म का नौजवान नहीं था और ना ही इसने कभी कोई खूबसूरत लड़की देखी नहीं थी। वो कोई बहुत ज्यादा हसीन और जमील भी नहीं थी, लेकिन कोई बात तो थी जो इसमें शाह सिकंदर हयात की नजर इस पर ठहर गई। सिग्नल ऑन हो गया। पीछे गाड़ियों के हॉर्न के शोर की वजह से अचानक उसे ख्याल आया। तब इसने चौंक कर गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन सारा ध्यान वही था। प्रैक्टिकल की वजह से आज उसे आने में खासी देर हो गई थी। सब लोग खाना खा चुके थे। कपड़े बदल के किचन में आई, खाना खाया और ड्राइंग रूम के बजाय अम्मा जी के कमरे में आ गई बेटी, अम्मा जी उसे देखकर बोली। जी और देख लें, खाना भी खा रही हूँ, फिर आप कहेंगी मैंने कुछ खाया नहीं। इतनी सी रोटी खाओगी तो यही कहूंगी ना कि कुछ नहीं खाया। अम्मा जी ये भी बहुत है, गर्मी में तो खाने को दिल ही नहीं चाहता। तभी नबील दरवाजे में आकर पूछने लगा, अम्मा जी मैं आपके पास सो जाऊं? उधर अहमर और सोनिया मुझे सोने नहीं दे रहे। आजा मेरे बच्चे, मेरी जान। अम्मा जान ने पुचकारते हुए नबील के लिए बाहें फैला दी और उसने खाना छोड़कर नबील को अम्मा की गोश में समाते हुए देखा। फिर धीमी आवाज में बोली, क्या हुआ अम्मा जी? नबीला भाभी कहाँ है? मैं क्या गई होंगी, यानी अम्मा जी को खुद नहीं पता था, अपने तौर पर फर्ज कर लिया था। वो इनकी बेबसी महसूस करते हुए नबील से कहने लगी, नबील बेटे आप मेरे कमरे में चले जाओ, अभी मैं आ रही हूँ, फिर हम मिलकर सोएंगे। पप्पो कहानी भी सुनाएंगी? कहानी रात को सुनाते हैं, अभी हम सोएंगे। चलो शाबाश। नबील दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल जिद नहीं करता था, जो कह दिया मान लिया। पता नहीं ये बात उसकी फितरत में शामिल थी या अपने माँ बाप की तरफ से नज़रअंदाज होने पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने के साथ अंदर से खैफ था। अभी भी चुपचाप चला गया तो कदरे तौक़ुफ़ से अम्मा जी से कहने लगी, अम्मा जी आप बड़े भैया को समझाएं, इनके लिए भाभी की बात मान लेना ही बेहतर है। आखिर वो क्यों अपनी जिद पर अड़े हुए? बच्चे का तो कोई ख्याल करें। मैं क्या करूं बेटे, इतनी दफ़ा तो कह चुकी हूँ। उसका कहना भी ठीक है कि यहाँ तो नबील को देखने वाले हम सब हैं। अकेले घर में नबीला ऐसे छोड़ कर चली जाएगी तो बच्चे का क्या होगा? अजीब मुश्किल में है बड़े भैया, पता नहीं क्या होगा। वो ये कहते हुए उठ खड़ी हुई, अल्लाह बेहतर करने वाला है। अम्मा जी ने गहरी सांस ली, फिर इसे नबील के पास जाने का कहा तो वो अपने कमरे में आ गई और नबील की आंखों में नींद भरी थी, लेकिन इसके इंतजार में वो ज़बरदस्ती आंखें खोला हुआ था। क्या बात है चांद, तुम सोए नहीं? मैं आपका इंतजार कर रहा था ना पप्पू। सॉरी बेटे, मैं अम्मा जी से बात करने लगी थी, चलो सो जाओ। वो इसकी पेशानी चूमकर आहिस्ता आहिस्ता थपकने लगी और नबील फौरन सो गया और कुछ देर बाद उसे भी नींद आ गई। शाम में अचानक शोर से उसकी आंख खुली तो वो घबरा कर उठ गई। दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि वो नींद में थी, इसलिए समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। सोए हुए नबील की तरफ देखा, इत्मीनान करके कमरे से निकल कर आई तो उधर से आती मैमूना भाभी ने बताया कि इस्लामाबाद से शकील भाई बच्चों समेत आए। इसने खुश होकर अम्मा जी के कमरे की तरफ दौड़ लगाई और कमरे में इतनी तेज से दाखिल हुई तो अम्मा जी से देखकर बोली, लो आ गई आसिया। अस्सलाम वालेकुम। इसने सलाम किया, फिर पहले भाई से मिली, इसके बाद सीमा भाभी के गले लगी। भाई बच्चों से तो मिल लो, इतना याद करते हैं तुम्हें, शकील भाई ने कहा तो सीमा भाभी से अलग होकर इसने समीना और अशर को एक साथ बाजू में ले लिया और फिर उनसे पूछने लगा, सच बताना तुम दोनों में से सबसे ज्यादा मुझे कौन याद करता है? दोनों। बच्चों से पहले सीमा भाभी बोली, दोनों बहुत याद करते हैं तुम्हें। और आप? मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिलती। तभी मैमूना भाभी चाय और बच्चों के लिए स्कॉश लिए हैं और इसके बाद के काम सोच कर वो कमरे से निकले। फिर पहले नबील को उठाकर उसका हाथ मुंह धुलाकर इसके बाद खुद हाथ मुंह धोकर उसने सीधा किचन का रुख किया। शकील भाई अभी 6 माह पहले ही ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद गए थे। इससे पहले यहीं कराची में इनकी जॉब थी और इसी घर में इनके साथ रहते थे। सिवाय नबीला भाभी के इस घर में सब मिलजुल कर मोहब्बत से रहते। जभी तो सीमा भाभी का इस्लामाबाद में दिल नहीं लग रहा था। हर तीसरे दिन उनका फ़ोन आता, तन्हाई का रोना रोती, लेकिन क्या करती, मजबूरी थी। रहना बहरहाल मियाँ के साथ ही था। अभी भी शकील भाई ऑफिस टूर पर सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे और वो भी जिद करके साथ में चली आई।
رات میں شکیل بھائی اماں جی کے سامنے باقاعدہ ان کی شکایت لے کر بیٹھ گئے. میں آفس کے کام سے آ رہا تھا اماں جی, یہ خواہ تیار ہو, بتائیے 2 دن میں ان کی طبیعت سیر ہو جائے گی؟ صرف 2 دن؟ اماں جی نے بھی تعجب سے پوچھا. جی, اس سے زیادہ 1 بھی دن نہیں, بچوں کے اسکول کی وجہ سے نہیں چھوڑ بھی نہیں سکتا. کیا کرے گی بچی بیچاری, وہاں لیلی گھبرا جاتی ہوگی نا. لیجیے, آپ تو انہیں اور شے دے رہی ہیں. 2 دن گھر میں خوب رونق رہی. احمد اور سونیا بھی سمیہ اور اشر کے آنے سے بہت خوش تھے. البتہ نبیل اسی طرح چپ چپ سا رہا تھا, وہ کہ ان سب میں وہ بڑا تھا, پھر بھی وہ چاروں اس پر روب جماتے. اس وقت بھی وہ یہی دیکھ رہی تھی. سمیہ نے کہا, نبیل تم وہاں بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا. پھر احمد نے کہا, نبیل وہ کرسی لاؤ, اور وہ اس کے حکم کی تعمیل میں کھڑا ہو گیا. بالآخر اس سے رہا نہیں گیا, سب کو بلا کر لائن میں کھڑا کر کے بولی, کتنی بری بات ہے نا نبیل, تم سب نے بڑا ہے اور تم لوگ بجائے اس کی عزت کرنے کے اس پر روب جما رہے ہو. پھپھو, نبیل نے نبیل نہیں, نبیل بھائی کہو. نہیں پھپھو, میں نبیل بھائی نہیں کہوں گی, سمیہ بسور کر بولی. تو اس نے تعجب سے پوچھا, کیوں بھائی؟ پھر یہ مجھے مارے گا. بڑا بھائی مارتا ضرور ہے. بالکل بھی نہیں, نبیل بہت اچھا بادشاہ ہے, وہ کسی کو نہیں مارتا. آپ اسے نبیل بھائی کہو تو وہ آپ کا زیادہ خیال رکھے گا. اشر کا بھی, ہاں اشر کا بھی, احمد کا بھی, سونیا کا بھی, سب کا خیال رکھے گا. اور پھپھو, نبیل بھائی کا خیال کون رکھے گا؟ اتنی سے سونیا نے اتنی سمجھداری سے پوچھا کہ بے اختیار اس کی ہنسی نکل گئی. پھر نبیل کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے بولی کہ ہم سب مل کر نبیل کا خیال رکھیں گے. تبھی میمونہ بھابھی اور سیما بھابی لاؤنج سے نکلی اور اسے بچوں میں گھرا دیکھ کر سیما بھابی ہنستے ہوئے بولی, لو یہ مستقبل قریب کی ڈاکٹر صاحبہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں. جناب, میں ان پر ریسرچ کر رہی ہوں. ماشاءاللہ. دونوں بھابیاں کرسیاں اس کے قریب کھینچ کر بیٹھ گئیں. اس نے پہلے بچوں کو آرام سے کھیلنے کی تاکید کی, پھر ان کی طرف متوجہ. تو صبح آپ جا رہی ہیں؟ ہاں دیکھو, اپنے بھیا کو 1 دن اور نہیں رک سکتے. میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا. آپ نے غلطی کی نا بھابھی, اگلے مہینے بچوں کی چھٹیاں اور تب اطمینان سے آتی. شکیل بھائی تو جب بھی آئیں گے ایسے ہی آئیں گے. ہاں, تمہارے بھائی بھی یہی کہتے ہیں. خیر تم چلو نا ہمارے ساتھ اسلام آباد. آج کل ویسے بھی اسلام آباد کا موسم بہت اچھا ہوا ہے. میں کیسے جا سکتی ہوں بھابھی, آپ کو پتہ ہے نہیں میرا آخری سال ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ضرور آؤں گی, اس نے کہا. تبھی نبیلہ بھابھی انگلی میں کی رنگ گماتی اپنے مخصوص انداز میں اونچی ہیل کی ٹک ٹک کرتی آئیں, اور جسے بادل نخواستہ ان کے قریب رک کر سیما بھابھی سے پوچھیں, تم صبح جا رہی ہو؟ جی, سیما بھابھی نے مختصر جواب دیا اور خاموش ہوگی. تبھی وہ اپنی جگہ سے کھڑی. بیٹھے بھابھی؟ نہیں, بس تم بیٹھو. اچھا سیما, جب تم صبح جاؤ گی میں سو رہی ہوں گی. اس کے بعد انہوں نے کچھ کہا نہیں, لیکن انداز گویا اسی وقت خدا حافظ کہنے کا تھا, اور جانے لگی کہ نبیل دیکھ کر بھاگ آیا. ممی, نبیل نے ان کو ٹانگوں سے پکڑ لیا تو وہ اسے باؤ سے پکڑ کر پرے دھکیلتے ہوئے بولی, کیا بدتمیزی ہے, اپنے باپ کے ساتھ ہی چونچلے کیا کرو. اس کے ساتھ ہی وہ ٹک ٹک کرتی سیڑھیاں چڑھ گئیں, اور جو بلا ارادہ ان کے پیچھے دیکھنے لگے. سر جھٹک کر دوبارہ بیٹھنے لگی کہ نبیل پر نظر پڑی. بچہ ماں کی بے رخی کو شدت سے محسوس کر رہا تھا. اس نے اندر ہی اندر کرتے ہوئے اسے بلا کر اپنے ساتھ لگا لیا. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی. ایپیسوڈ اچھی لگتی ہے تو ڈو لائک, شیئر, کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.